مسند امام اعظم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام جنگل میں زبور پڑھتے تھے تو ان کی اتنی سریلی آواز تھی، اتنے ترنم سے آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے کہ آپ کی آواز سن کر پہاڑ وجد میں آ جاتے، وہ آپ کی لے میں لے ملا کر زبور کی تلاوت کرنے لگ جاتے تھے، اور آسمانوں سے گزرتے ہوئے پرندے بھی گزرتے ٹھہر جاتے۔ تو جب یہ دونوں باہر گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام باہر کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا کہ خلیفۃ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے ان کو وہ سارا فیصلہ سنایا کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو یوحنا ہے یہ اپنی بکریاں ایلیا کے حوالے کر دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انتہائی مؤدبانہ انداز میں دروازے سے داخل ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ 17 رکوع 6 سورہ انبیاء آیات 78، 79 اور 80۔ درس قرآن کی مجلس میں بیٹھنے پر توفیق دینے پر اللہ رب العزت کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین و آخرت میں، دنیا و آخرت میں ہم سب کو قرآن مجید کا نور اور فیض عطا فرمائے۔ سورہ انبیاء کے واقعات میں سے آج کا واقعہ 5واں واقعہ ہے۔ رب ذوالجلال نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تشفی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غم، کرب اور دکھوں کو دیکھ کر قرآن مجید میں ان واقعات کو نازل فرمایا تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی ہو، تشفی ہو، اور جو سننے والے لوگ ہیں، جو دوسری اقوام غیر ہیں، جو ان کو عبرت ملے اور ہم سب کے لیے بھی آخرت کا راستہ سیدھا ہو اور ہم سب بھی قرآن حکیم کی ان تمام باتوں کو سن کر راہ ہدایت پر مستقیم ہو سکیں اور استقامت پا سکیں۔ ذکر ہو رہا ہے جی حضرت داؤد علیہ السلام کا، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آج کی درس کی جو پہلی آیت ہے اس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ، اور یاد کرو داؤد کو علیہ السلام اور سلیمان کو علیہ السلام، اذ جب وہ یحکمان فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث سے ایک کھیتی کے معاملے میں، اذ جب نفشت چگ گئیں، چر گئیں، فیہ اس کھیت کو، غنم القوم ایک قوم کی بکریاں، وکنہ اور ہم تھے، لحکمہم ان کے فیصلے کو، شاہدین دیکھنے والے مشاہدہ کر رہے تھے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا، پس ہم نے وہ معاملہ سمجھا دیا سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا اور ہر ایک کو، آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا اور ہم نے انہیں حکومت عطا کی اور علم عطا کیا۔ یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی وہ معاملہ سمجھا دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ معاملہ سمجھا دیا۔ پھر اس کے بعد کے جو ذکر ہیں وہ ذرا اس عنوان سے الگ ہیں، وہ ہم اس مقام تک جتنا بھی ہم نے قرآن حکیم کی تلاوت کی آج کے درس میں اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ بعد میں بیان کرتے ہیں۔ معاملہ یوں ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چھوٹے تھے، 13 سال کی عمر تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ملک شام کا تخت بھی عطا فرمایا تھا اور نبوت سے بھی سرفرازہ تھا اور نوازا تھا۔ تو آپ کا ایک باقاعدہ محکمہ تھا، وہاں پہ آپ بیٹھتے تھے۔ اتنے میں 2 بندے آپ کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے۔ ایک کا نام تھا ایلیا، وہ تھا کیسان، اور دوسرے کا نام تھا یوحنا،
وہ تھا چرواہا۔ تو جب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے کہ ان کے والد صاحب اب دفتر میں بیٹھ گئے ہیں، محکمہ میں بیٹھ گئے اور فیصلہ کرنے والے ہیں، اور دن بھر لوگ آئیں گے جائیں گے، تو سیکھنے کے لیے 13 سال کی عمر ہے اور آپ دروازے پر کھڑے رہتے تھے، اور جب اندر سے فیصلہ ہو کے باہر لوگ جاتے تو سلمان علیہ السلام پوچھتے تھے کہ والد گرامی نے، خلیفۃ اللہ نے کیا فیصلہ کیا، اس فیصلے کو وہ سنتے اور سیکھنے کی کوشش کرتے۔ شوق تھا ان کو بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر اپنے والد گرامی کی جو ادائیں تھیں ان اداؤں کی محبت رکھی، اور وہ اپنے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام سے بڑے امپریس تھے، متاثر تھے۔ بہرحال یہ 2 بندے داخل ہوئے، تو جو چرواہا تھا یوحنا، اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے عرض کی کہ یا خلیفۃ اللہ، یا خلیفۃ اللہ، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، ہم دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا جھگڑا ہوا ہے، بیان کرو۔ تو اتنے میں ایلیا آگے ہوا، دہقان تھا، کسان تھا، اس نے کہا کہ اس کی بکریاں میرے کھیت میں گھسی ہیں کل رات کو، گزشتہ رات، اور وہ میرا تمام انگور کھا گئی ہیں، میرا کھیت تباہ کر گئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام یوحنا کی طرف مڑے اور کہا کہ یہ کیا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں جی، میری بکریاں تھیں، تو بکریاں جو ہیں اس کا کھیت میں گھس گئی ہیں اور ساری فصل بکریوں نے تباہ کر دی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، اور وہ اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کی۔ فیصلہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یوحنا اپنی بکریاں ایلیا کو دے دو، یہی اس کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ سنا انہوں نے، یعنی یوحنا تم اپنی بکریاں کیا کرو، جس کا کھیت تباہ ہوا ہے اس کو دے دو، اور شریعت، ان کی شریعت کے مطابق فیصلہ یوں ہی تھا۔ تو جب یہ دونوں باہر گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام باہر کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا کہ خلیفۃ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے ان کو وہ سارا فیصلہ سنایا کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو یوحنا ہے یہ اپنی بکریاں ایلیا کے حوالے کر دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انتہائی مؤدبانہ انداز میں دروازے سے داخل ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بیٹا عرض کرو، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ یوں ہو کہ جو بکریوں والا ہے اس کی بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں، کہ کھیت والا اس کی بکریوں سے دودھ، گھی اور اون حاصل کرے اور فائدہ اٹھائے، اور کھیت والے کا سارا کھیت جو ہے وہ بکریوں والے کے حوالے کر دیے جائے، تاکہ وہ فکر مندی سے کھیت کو دوبارہ تیار کرے اور دوبارہ اس میں محنت کرے فکر مندی کے ساتھ، یہاں تک کہ کھیت تیار ہو جائے۔ جب کھیت تیار ہو جائے تو کھیت والے کو واپس مل جائے اور بکریاں اپنے مالک کے پاس واپس آ جائیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوش ہوئے اپنے بیٹے کے اس فیصلے سے۔ انہوں نے ان دونوں متاثرہ فریقین کو واپس بلایا اور انہیں کہا کہ پہلے والا فیصلہ منسوخ ہے اور میرے بیٹے والا جو فیصلہ ہے یہ ناسخ ہے، یعنی یہ نافذ کیا جاتا ہے۔ اب وہ دونوں بڑے خوش ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور انہوں نے بکریوں والے نے بکریاں عارضی طور پہ کھیت والے کے حوالے کر دیں، اور کھیت والے نے عارضی طور پہ اپنا کھیت بکریوں والوں کے حوالے کر دیا۔ تو پھر ایک مقررہ مدت تک کھیت تیار ہو گیا تو کھیت والے کو اپنا کھیت مل گیا، بکریاں والے کو اپنی بکریاں مل گئیں، بکریوں والے کو اپنی بکریاں مل گئیں۔ اب یہ جو واقعہ تھا یہ رب ذوالجلال قرآن حکیم میں خود بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اذ یاد کرو جب یحکمان فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث سے کھیتی کے معاملے میں، اذ نفشت جب چگ گئیں چر گئیں، فی ہے اس کو غنم القوم قوم کی بکریاں، نفشت کا معنی اور ترجمہ بعض مرتجمین نے کیا ہے کہ گھس گئیں، داخل ہو گئیں، لیکن چونکہ میں نے ڈکشنری کو دیکھا ہے تو قرآنی حوالے سے علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نفشت کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت بکریاں جس کھیت میں جا کے اس کھیت کو چگ لیں چر لیں تو کہتے ہیں نفشت غنم القوم، یعنی قوم کی بکریوں نے کھیت کو صاف کر دیا۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا وَكُنَّا
لحکمہم شاہدین، وہ باپ بیٹا دونوں جب فیصلہ کر رہے تھے، پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا، تو ہم دونوں کے فیصلوں کو، دونوں کی باتوں کو، دونوں کے فیصلے کے انداز کو ہم رب ملاحظہ کر رہے تھے۔ اچھا، اب 13 سال عمر ہے کس کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور وہ دروازے پہ کھڑے ہیں، انہوں نے پوچھا ہے، تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی عقل سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے براہ راست سلیمان کو یہ معاملہ سمجھا دیا تھا۔ وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، آتینا حکما و علما، اور ہم نے حکومت دی اور علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی حکومت ملی، علم ملا، باپ تھے وہ، پیغمبر بھی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی حکومت ملی اور علم ملا۔ آگے کا واقعہ سنیں، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کر دیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یُسَبِّحْنَ وَالطَّیْرَ، ساتھ پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ شانیں ہم دینے والے ہیں، یہ شانیں ہم دینے والے ہیں۔ مسند امام اعظم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام جنگل میں زبور پڑھتے تھے تو ان کی اتنی سریلی آواز تھی، اتنے ترنم سے آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے کہ آپ کی آواز سن کر پہاڑ وجد میں آ جاتے، وہ آپ کی لے میں لے ملا کر زبور کی تلاوت کرنے لگ جاتے تھے، اور آسمانوں سے گزرتے ہوئے پرندے بھی گزرتے گزرتے ٹھہر جاتے، اور وہ بھی اپنی زبانیں تسبیح داؤدی میں ملاتے، اور یوں ایک خوبصورت نغمے کا سا سما بن جاتا۔ رب ذوالجلال نے اسے ارشاد فرمایا ایک دفعہ، یہ مسند امام اعظم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جب قرآن پڑھ رہے تھے تو میں بڑے غور سے سن رہا تھا، کاش تو مجھے دیکھ لیتے، تمہیں آل داؤد کے مزامیر میں سے مزامیر عطا کیے گئے ہیں۔ اے ابو موسیٰ اشعری، تیری آواز بڑی پیاری ہے، تیری آواز بڑی پیاری ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ میری آواز کو سن رہے ہیں تو میں مزید خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مفسر نے یہ بھی لکھا ہے، کیونکہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے، کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف جنگل میں پڑھتے تو گزرنے والا پانی بھی ٹھہر جاتا تھا، اور کیا ہوتا تھا، اور پرندے آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے اور تسبیح بیان کرتے تھے۔ اچھا عزیز دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو بھی داخل نہیں فرماتے تھے، دروازہ بند ہوتا تھا، چلے جاتے تھے اور واپس آتے، دروازہ بند پھر کھولتے۔ ایک دفعہ جس وقت آپ گھر سے گئے تھے باہر کہیں تو واپس تشریف لائے، دروازہ تو بند ہے، لیکن جب آپ اندر آئے درمیان میں ایک بندہ کھڑا تھا، تو آپ نے اسے دیکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ بھی دیکھ رہی تھی، تو وہ بھی ڈر رہی تھی کہ یہ کون ہے، کہاں سے آ گیا ہے، بالکل مکان کے وسط میں کھڑا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جو کسی سے ڈرتا نہیں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی آتا ہوں۔ بہرحال آپ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک الموت ہیں؟ تو کہا جی ہاں میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے کہا میں بالکل تیار ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ تو روح قبض ہو گئی اور کفن پہنا دیا گیا، اور جس وقت نوری جسم باہر لایا گیا تو بہت گرمی تھی، سورج کی تپش سے زمین جل رہی تھی اور جمع غفیر جمع تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، اور جس وقت آپ نے دیکھا کہ گرمی ہو گئی تو آپ نے تمام پرندوں کو حکم دیا کہ وہ تمام جگہ پر سایہ کر لیں،
ساری فضا جو ہے پرندوں نے ڈھانپ لی اور اس جگہ اتنا سایہ گہرا ہو گیا کہ اندھیرے کا سا ساما پیدا ہو گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پرندوں کو اپنے پر سمیٹ لیں اور وہیں پہ کھڑے رہیں، تو انہوں نے اپنے پر سمیٹ لیے، سایہ بھی رہا، روشنی بھی آ گئی، اور اس عالم میں آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی گری اوزاری میں گزری، رات کو آپ جاگتے تھے، نفل پڑھتے تھے، اور دن کو آپ روزہ رکھتے تھے، ترنم سے آپ ذکر کیا کرتے تھے۔ لخن داؤدی بھی بڑا مشہور ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اور ہم نے انہیں عطا کی زرہ بنانے کی فنکاری، یعنی زرہ بنانے کا فن ہم نے انہیں عطا فرمایا۔ وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے انہیں عطا کیا صَنْعَةَ لَبُوسٍ، زرہ بنانے کا فن، لکم، تمہارے لیے۔ ہم سب کو کہا جا رہا ہے، آقا علیہ السلام کے دور میں جو زرہ پہنائی جا رہی تھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو تمہیں زرہ زخموں سے اور موت سے محفوظ رکھتی ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ بچائے تمہیں تمہارے زد سے، تمہاری تکلیف سے، تمہارے زخم سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر گزار ہو؟ یعنی کہ جو نعمت ہم نے تمہیں دی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے، تو کیا تم اس کا شکر ادا کرتے ہو؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے۔ آج کے درس قرآن میں ہم نے جو سبق سیکھے ہیں، پہلا سبق تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر عمر جتنی بھی ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام سے سیکھتے تھے، ہمارے بچوں کو بھی بڑوں سے سیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور چوتھا سبق یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جو جو نعمتیں رب ذوالجلال نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔